تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کو ایک غم تو تھا کہ جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت جو عورت اپنے مال جان سب چیز لے کے حضور کے ساتھ ڈٹی رہی ہے وہ حضرت خدیجہ تھی سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی لاڈلی ترین بیوی. سر ایسی بیوی کہ جس کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دوسری شخصیت جناب ابی طالب، جو ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے رہے، اور جب نزع کا عالم آیا اس وقت بھی اپنے بیٹے علی بن ابی طالب کو نصیحت کی، اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کو حمزہ بن عبد المطلب کو جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، عباس بن عبد المطلب کو وہ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اور اپنے دوسرے بیٹے عقیل ابن ابی طالب کو جو بھی ابھی ایمان نہیں لائے، سوائے مولا علی کے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا تھا. سب کو نصیحت کی کہ میرے بعد اپنی جان سے بڑھ کے میرے بھتیجے کی حفاظت کرنی ہے. تو سر جو بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ اس طرح ڈٹا رہا ہو تو نبی علیہ السلام اس شخصیت کا غم کیسے بھلا سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آلموسٹ 24 سال تک رہی ہیں حضرت خدیجہ. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، تو جب آپ کی عمر مبارک 49 ایئرز ہوئی ہے تو حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں. 24 سال آپ کی بیوی رہی ہیں اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی ہے. یہ آپ کی جتنی بعد والی شادی ہیں ان کی وفات کے بعد ہے. اتنی محبت تھی، دوسری شادی نہیں کی. کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کی حد تک ہے، میں یعنی سوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ حضرت خدیجہ سے حضور کی محبت ہی بہت زیادہ تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 49th ایئر آف ہز لائف وہ غم کا سال تھا کہ وہ دونوں ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی، ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. تو وہ تو غم تو ختم نہیں ہو سکتا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام جن کی پرورش حضرت خدیجہ نے کی ہوئی ہے، اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا ہے. ابو طالب نے پرورش کی نبی علیہ السلام کی، ابو طالب کے بیٹے علی بن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی. تو ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی پرورش کی اور نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کی پرورش کی. اور حضرت خدیجہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی، اور بعد میں خوش نصیبی کہ انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ. تو صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو، اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے خدیجہ کو. حضرت خدیجہ والی فضیلت کسی بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے. حتیٰ کہ سب سے لاڈلی بیوی سے ہی آپ سن لیں، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی، رشک اردو میں کہہ لیں، جتنا خدیجہ پہ. حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا نہیں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پہ بھیجا کرتے تھے. بعد میں حسن سلوک حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ. اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ خدیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا خدیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ جیسی کوئی نہیں میرے لیے. اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اور میری ساری اولاد بھی خدیجہ سے. ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ قبطیہ سے، لیکن وہ بھی فوت ہو گئے. باقی نبی علیہ السلام کی اپنی 4 بیٹیاں اور باقی 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہا وعلیہ السلام. بلکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں، کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ سالن پکا کے کھانا نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آ رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی سلام بھیجتا ہے. سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے. آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سلام بھجوایا اور جبرائیل علیہ السلام نے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی, ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد کے اندر, کہ نبی علیہ السلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا, غزوہ بدر کے موقع پر ابو العاص, وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا لیا گیا. اب ظاہر قیدی کے لیے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا, فدیے کے لیے مال دینا پڑتا تھا. اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبی علیہ السلام کی بیٹی, جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں, امامہ بنت ابی العاص, جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی. امامہ, یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں, یہ الف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے, امامہ بنت ابی العاص. تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار, یہ صحیح سند کے ساتھ ہے ابو داؤد میں مسند احمد میں, اپنے خاوند کی رہائی کے لیے فدیے کے طور پہ حضور کو بھجوایا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے, انصاف تو سب کے لیے. اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں, نبی علیہ السلام کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی اس نے یہ دیا مال, اس نے یہ دیا ہے. حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت طاری ہو گئی. رکت کے الفاظ ہیں, رونا شروع کر دیا آپ نے, کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا. اب حضور کے سامنے وہ ہار آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے باقی صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ہار جو ہے نا میں بیٹی زینب کو واپس کر دوں. اجازت لی, کیونکہ یہ میری یعنی بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہوا تھا. وہ خیر واپس کر دیا, اور بعد میں خیر وہ ابو العاص مسلمان بھی ہو گئے. تو بہرحال یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے. تو ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحزن بن جاتا ہے. باقی یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اس سے مراد ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اور آخرت کی کسی چیز کا ان کو غم اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوگا. اللہ کی تائید میں تو نبی علیہ السلام کا تو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ دنیا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو غم تو آپ کو اللہ کے لیے تھے نا. اور یہاں پہ بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے لیے اس بیوی نے ساتھ دیا ہوا تھا نبی علیہ السلام کا, ٹھیک ہے. تو باقی آیات اسپیسیفکلی آخرت کے معاملے میں کہ آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. دنیا تو ہے ہی غم ہے سر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو اللہ نے تو آزمانا ہے. حتیٰ کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پہ ڈالتا ہے, اس کے بعد ان لوگوں پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں. تو غم تو رہیں گے لیکن آخرت کا غم نہیں ہوگا. یہ اسپیسیفکلی جو آیت ہے نا وہ آخرت کے غم کے حوالے سے ہے, دنیا کے حوالے سے نہیں. اور دنیا کے حوالے سے بھی جو اللہ کے لیے غم ہے وہ تو رہتا ہے, اس سے کوئی بندہ یعنی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا. باقی دنیاوی جو تکلیف ہے ان پہ صبر تو کرنا ہے. تو عام الحزن تو وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہا. وفات کے بعد بھی حضرت خدیجہ کے نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ ایسا معاملہ رہا. یہی حال ابو طالب کے لیے تھا. اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے جب بھی ابو طالب کے اب ایمان کے بارے میں اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے. بہرحال یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو بہت ہائی لائٹ اس حوالے سے کیا جائے. میں نے تو ایمان ابی طالب پہ جو مسئلہ 98 ریکارڈ کروایا ہے اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں تو ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے. بہرحال یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ یعنی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں. ہمارے لیے ہر وہ ہستی قابل احترام ہے اس حوالے سے جس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے, اور جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی مشکل اور پریشانی میں ان کے لیے حمایت کا معاملہ کیا ہے. اس کا احسان تو پوری امت کے اوپر ہے سر. تو چاہے ابو طالب ہوں
چاہے سیدہ ختیجہ ہوں سلام اللہ علیہا و علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہا، تو ہم تو ان کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کوشچن ہے کہ مسلمانوں کی نماز یہود و نصارہ بلکہ مشرکین مکہ کی نماز سے بھی ملتی جلتی ہے، تو کیا مسلمانوں کی نماز کافروں سے لی گئی ہے؟ کافروں سے نہیں لی گئی ہے. نماز تو یعنی پچھلی شریعتوں میں بھی چل رہی تھی نا. قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ کفار مکہ نے نماز جو ہے وہ سیٹیاں اور تالیوں کے اوپر ہی صرف محمول کر دی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی یہود و نصارہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ 7واں پارہ آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک تلاوت کیا جاتا ہے تو جو کرسچنز کے اندر بھی جو اہل علم لوگ تھے جو اللہ کی وحی کو پہچانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں زمین پہ اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو نماز کے جو بیسک پوسچر ہیں وہ اگلی شریعتوں میں بھی اور اس شریعتوں میں بھی ملتے جلتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں نا، کرسچنز کی نماز، یہودیوں کی نماز، کرسچن تو اتنے پریکٹسنگ نہیں رہے ہیں لیکن جو یروشلم میں یہودی ہیں وہ ابھی بھی داڑیاں رکھتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں اور رفع الیدین بھی کرتے ہیں. سر تسی پاویں نہ کرو، تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں، لیکن ذرا سجدہ ان کا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے جتنے مفسرین ہیں نا، یہ ٹھوڑیوں کے بال گر جانے کا نا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. اب وہ کہتے ہیں ٹھوڑیوں کے بال گرنے سے مراد یہ کہ وہ سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ سجدہ تو ٹھوڑی پہ تو نہیں ہوتا، وہ تو ماتھے پہ ہوتا ہے. تو اس کا کیا ہی اچھا ہوتا ہے اگر یہ یہود و نصارہ سے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ تو یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی، اس میں نے جب ان کی نماز سرچ کی ہے نا تو میں نے ان کا سجدہ دیکھا ہے کہ وہ سجدہ کیسے کرتے ہیں. وہ سجدہ کرتے وقت دونوں ہاتھ یوں ایسے لمبے کر دیتے ہیں اور تھوڑی یوں زمین پہ رکھتے ہیں. وہ اس سٹائل میں سجدہ کرتے ہیں. لہذا قرآن پاک کی جو سٹیٹمنٹ ہمارے بزرگوں نے اس وقت ویریفائی نہیں کی تھی وہ آج ویڈیوز میں ویریفائی ہو رہی ہے کہ ان کے سجدے کا سٹائل یہ تھا. تو کچھ نماز یعنی اگلی شریعتوں کے اندر یعنی بیسک سٹرکچر تو وہ چل رہی تھی، کچھ امپرومنٹس آئی ہیں. وہ امپرومنٹ تو ہماری اپنی نماز میں بھی آئی ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے رکوع کے اندر تطبیق کرتے تھے، یعنی دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان یوں جوڑ کے رکھتے تھے. بعد میں حکم فرمایا کہ گھٹنوں کے اوپر رکھنے ہیں. یہ بھی اس طریقے سے بعض اصحاب کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ وہ سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں یوں سلام کیا کرتے تھے، وہ جو رفع الیدین پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا. تو کئی ایک چیزیں ہیں جو اس میں بھی ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اگلی شریعتوں کی جو نمازیں چل رہی تھی وہ اللہ کی عبادت تو ہو رہی ہے نا. قرآن پاک میں ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا سورہ آل عمران میں آتا ہے وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. بکہ اور مکہ یہ دونوں ہی نام ہے. اس کی آج کل پریکٹیکل مثال یہ ممبئی اور بمبئی ہے، اس میں بھی میم اور با ہے. ممبئی بھی اسے کہتے ہیں اور بامبے بھی کہتے ہیں، اور بکہ اور مکہ اس میں میم اور با ہے، یہ دونوں ایک ہی شہر کے نام ہیں. تو عبادت تو ہو رہی تھی نا جب سے پہلے انسان دنیا میں موجود ہے. تو وہ عبادت ٹیمپرڈ فارم میں تھی. پھر نبی علیہ السلام نے اس میں جو غلطیاں تھیں وہ دور کی. تو وہ شریعت ابراہیمی چل رہی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ٹوٹی پوٹی فارم میں مشرکین عرب کے ہاتھوں پائی جاتی تھی اپنے جد امجد کے طور پہ صحیح. یہود و نصارہ تو چلے ان کو پیغمبر مانتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. قرآن نے حج کے مہینے بتائے نہیں ہیں. اور یہ کہہ کے کہ سب کو معلوم ہے انڈورس کر دیا کہ مشرکین عرب جن مہینوں میں حج کر رہے ہیں نا یہی مہینے حج کے ہیں. مہینے اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ دور سے آنا ہوتا تھا تو احرام تو پہلے باندھنا پڑتا ہے نا، تو لوگ رمضان کے بعد ہی نکل پڑتے تھے حج کے لیے. تو رمضان کے بعد کے جو کنزیکٹیو مہینے ہیں نا 3 شوال ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے مانے جاتے تھے. باقی وہ حج کی جو ایکٹیویٹیز جو ہونی ہے یوم عرفہ کی یا مزدلفہ کی یا عرفات کی وہ تو انہی دنوں میں ہوتی تھی، لیکن یہ سارے مہینے حج کے مہینے شمار ہوتے تھے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کو معلوم ہے، یعنی جو آلریڈی ٹیمپرڈ فارم میں شریعت چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صفا اور مروہ یہ بھی مشرکین عرب کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے صفا مروہ پہ بت بنائے ہوئے تھے. اور جب مسلمان، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ مشرکین عرب کی ٹرینڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بھئی مشرکین عرب کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، کچھ چیزیں ٹھیک. یہی ہم کہتے ہیں کہ سر بریلویوں کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، دیوبندیوں کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، اہل حدیث کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے، اہل تشیع کی ہر بات ہی غلط نہیں ہے.
تو آپ غلط باتوں کو چھوڑیں, صحیح باتوں کو لیا کریں. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے, صحیح باتیں اپنے لیے لیے ہوتی ہیں صرف, وہ کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس نے پکڑا ہوا ہے. اہل حدیث توحید کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بریلوی جو ہے وہ میلاد اور عشق رسول کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بندی جو عظمت صحابہ کو, اور شیعہ جو ہیں وہ محبت اہل بیت کو, اور باقی ساری چیزیں انہوں نے پس پش ڈالی ہوئی ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. تو یہ نماز تھی پہلے, اسی لیے غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا تھا جو بعض لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. میں اس کو, یعنی میں غامدی صاحب سے کئی معاملات میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اور بڑے سنگین نوعیت کا, اس کے باوجود یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سنت قرآن پر مقدم ہے. مقدم سے مراد یہ نہیں کہ سنت قرآن سے افضل ہے, مقدم سے پہلے ہے کہ سنت قرآن کے نزول سے پہلے کی موجود ہے, قرآن بعد میں آیا ہے. آپ مجھے بتائیں, جب قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, تو یہ آیت تو بعد میں آئی ہے, لیکن حج کے مہینے پہلے سے لوگوں کو پتہ ہے, وہ سنت ابراہیمی چل رہی ہے. طواف کے چکر وہ لگاتے تھے, ساتھ ہی لگاتے تھے, لیکن ننگا طواف کرتے تھے, سیٹیاں مارتے تھے. وہ سیٹیاں اور ننگا طواف کرنا غلط تھا, لیکن طواف کعبہ ٹھیک تھا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک پتھر کا طواف ہو رہا ہے اور یہ بت پرستی ہے, یہ تو نہیں کہا. حجر اسود کی بھی رسپیکٹ موجود تھی. آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حجر اسود کا جب جھگڑا ہوا تھا تو کیا طے پایا تھا کہ صبح سب سے پہلے جو حرم مکہ میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے وہ فیصلہ کیا کیا, فرمایا چادر بچھاؤ اور سارے ایک ایک کونا پکڑو, اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب کیا. تو حجر اسود کو جنتی پتھر کے طور پر مشرکین عرب کے لوگ بھی مانا کرتے تھے. قرآن سے پہلے سے ہی وہ ایک معاملات چل رہے تھے. اس طرح کی کئی چیزیں تھیں. تو نمازیں اگلی شریعتوں میں بھی تھیں. نبی علیہ السلام نے اس نماز کی صحیح فارم لوگوں کے سامنے رکھی, طواف کعبہ کی صحیح فارم رکھی, حج کی جو ایکٹیویٹی صحیح تھیں ان کو اسی طرح رکھا, جس میں غلطیاں آ چکی تھیں ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کیا, اور یہ ایک پیغمبر کا کام ہوتا ہے. اب پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب شریعت میں کوئی بدعت نہیں داخل ہوں گی, وہ تو داخل ہوں گی. وہ تو آپ علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور سنن نسائی میں آگے آتا ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں, اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی. تو یہ آپ نے پہلے فرمایا کہ بدعات تو داخل ہوں گی لیکن بچنا ہے. لیکن ان بدعات کی ریکٹیفیکیشن کیسے ہوگی؟ پیغمبر تو نہیں آئے گا, تو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے مجددین رکھ دی ہیں. سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پر ایک ایسا شخص مبعوث کرے گا جو اس وقت کے بگاڑ کو دور کر کے دین کی تجدید کرے گا. آئے گا وہ ایج کے اوپر, جس طرح پہلی صدی اینڈ ہوئی ہے 100 ہجری میں, 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے, اور 101 ہجری میں ان کو آل امیہ نے زہر دے کے شہید کر دیا. اس وقت ان کی عمر صرف 38 سال تھی. 38 سال عمر تھی, یعنی آپ 38 سال سمجھیں لیونر ایئرز کے, ہمارے عیسوی کے اعتبار سے تو 37 سال. میری عمر جو ہے الحمدللہ 41 سال کراس کر چکی ہے. مجھ سے 4 سال پہلے وہ دنیا سے چلے گئے تھے, اور آتی دنیا کے اوپر اپنے اثرات چھوڑ کے گئے ہیں. عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد مانے جاتے ہیں, اور یہ سنی اور شیعہ دونوں ان کو مشترکہ طور پہ مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال پورے ہوئے تو جو خرابیاں اس وقت پیدا ہوئی تھیں, اب وہ خرابیاں آپ کو علماء نے تو نہیں بتانی ہیں. انہوں نے کون سی خرابیاں دور کی ہیں؟ آل امیہ نے جو کچھ کیا ہوا تھا, ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا سیدنا علی کے اوپر, وہ ختم کروایا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت خطبے میں داخل کی اس کی جگہ. پھر آل امیہ نے جو لوگوں کا مال ہتھیایا ہوا تھا ان کے یعنی اولادوں کو بلا کے ان میں تقسیم کیا, حتیٰ کہ اس احتیاط میں گئے کہ باغے جو فدق والا مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے آل فاطمہ کے حوالے کر دیا. اگرچہ وہ حکومت کی کسٹڈی میں رہتا تب بھی کوئی ایشو نہیں تھا, جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے رکھا تھا, لیکن انہوں نے یہ بلیم بھی دور کر دیا.
انہوں نے ان کے حوالے کر دیا، کئی ریفارمز کی. تو یہ وہ پہلے مجدد اسلام کے، ایک بہت بڑا بگاڑا ہے. دوسری صدی میں آپ اس لیول کا اگر کوئی مجدد دیکھتے ہیں نا، بالکل صدی کے کنارے پہ آتا ہے وہ بندہ، یعنی وہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے اس وقت میں. وہ امام شافعی ہیں، المتوفا 204 ہجری، 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. وہ 155 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 ہجری میں، اور 204 میں فوت ہوئے ہیں، صرف 54 سال کی عمر میں. اس وقت کیا بگاڑ تھا کہ لوگوں نے تابعین کی اقوال کی بنیاد کے اوپر پوری فقہ مرتب کر لی تھی، فقہ مالکی اور فقہ حنفی، جس میں بڑی خرابیاں تھیں، احادیث سے متصادم تھیں. انہوں نے کرٹیکلی اس کو سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے مرفوع احادیث اور موقوف احادیث کے اوپر فقہ کو مرتب کیا. یہ آپ کو پوری بحثیں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے نقل کی ہیں. میں نے مسئلہ نمبر 197 میں بتایا. یہ بہت بڑا تجدیدی کارنامہ تھا ان کا. تیسری صدی ہجری میں آپ کو بڑے تجدیدی کارناموں میں آپ یعنی امام بخاری، امام مسلم کو لے سکتے ہیں کہ انہوں نے احادیث کو ان کی صحت کے اعتبار سے جمع کیا، اور وہ ایسا کمال کیا انہوں نے کہ آج تک امت انہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی کی کتابوں کے نام تو لوگوں کو نہیں پتا، سوائے اہل علم کو پتا ہے، لیکن بخاری مسلم ہمارے بچے کو پتا ہے. اللہ نے ایسی مقبولیت دی ہے. ایک زمانے میں ایک سے زیادہ بھی مجدد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام آپ کو بتانے ہیں بس کہا اس طرح آئے گا. اب خیر 14ویں صدی میں تو بے شمار ہیں. بریلویوں کے احمد بریلوی صاحب ہیں، دیوبندیوں کے شریف تھانوی صاحب ہیں، اور اہل حدیث کے جو ہیں وہ بن باز ہیں. سارے لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں. تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی خدمات عالمی لیول کے اوپر ہوں گی. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو میں یعنی پچھلی جو صدی ابھی یہ جسٹ گزری ہے، اب ظاہر 1440 ہے، اس میں میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کو سمجھتا ہوں کہ وہ مجدد ہیں، کیونکہ ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ہے. علمی اختلاف تو ہر بندے سے ہو سکتا ہے. امام مالک کا قول ہے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اور وہ بھی آپ دیکھ لیں 1979 میں فوت ہوئے ہیں، اور 1979 آلموسٹ بن رہی سی 1399 ہجری، 1400 پورا ہونے والا تھا، کیونکہ 1981 جو ہے وہ 1401 ہجری تھی. تو وہ بالکل ایج کے اوپر آئے ہیں. اسی طریقے سے آپ شیخ ناصر الدین البانی کو میں حدیث کی فیلڈ میں سمجھتا ہوں، جن کی پوری دنیا کے لیول کے اوپر خدمات ہیں، کہ وہ بھی ایک اس فیلڈ میں ان کا ایک مجددانہ کام تھا. ایک سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے بھی ظاہر کو حدیث کی کتاب تو لکھ کے آپ کے حوالے نہیں نہ کی، انہوں نے ایک خاص فیلڈ میں کہ حکومتی بگاڑ کو ٹھیک کیا. دوسری طرف امام زہری کی انہوں نے ذمہ داری لگائی کہ حدیثوں کو کمپائل کیا جائے. ہر زمانے میں نہیں، اور ضروری نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اکیلے ہی مجدد تھے پہلی صدی کے. حدیث کی فیلڈ میں اگر آپ دیکھا جائے تو امام زہری بھی پہلی صدی کے مجدد بنتے ہیں، کہ انہوں نے امام زہری کی ذمہ داری لگائی تھی عمر بن عبدالعزیز نے حدیثوں کو جمع کرنے کے اعتبار سے. تو یہ ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. تو ایک سے زیادہ لوگ بھی مجدد ہو سکتے ہیں کہ ان کی وہ کنٹریبیوشنز ہوں گی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں یہ چونکہ آج کل ایک فتنہ بھی مجددین کے حوالے سے اٹھا ہوا تھا کہ جی وہ نام بتانا نبی علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں. آپ نے نام بتایا نہیں، آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کو بندہ اٹھائے گا. نام بتا دیتے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، پھر تو امتحان ہی نہ رہتا. سر یہ امتحان اسی لیے باقی ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہاں نام ایک ہی بندے کا بتایا جو مجدد کے طور پہ آئے گا، وہ ہے محمد بن عبداللہ المہدی، جو آخری مجدد ہوگا اسلام کا، خلیفۃ اللہ مہدی. اس کا نام بتایا ہے، باقیوں کو بس ایک جنرل ذکر کیا ہے. باقی تو ہر بزرگ اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کو مجدد کہتے ہیں، چاہے ان کو گلی محلے کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں، تو وہ انہی کو مجدد ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بھی ایک فرقے کے. دوسرے والے تو کہتے ہیں بہت بڑا گستاخ تھا، بہت بڑا مشرک تھا. تو باقی یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے مجددین ہیں نا، اپنے دور میں ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھا گیا. بعد میں لوگوں کو پتا چلا. امام بخاری کی موت کس طرح ہوئی ہے، یعنی اینڈ پہ وہ کہیں پہ بھی جاتے تھے ان کے شہر میں داخلے پہ پابندی تھی، کیونکہ ان کے استاد وہ جو امام زولی تھا اس نے فتنہ کھڑا کر دیا. وہ خلق قرآن کے مسئلے میں وہ غلو کرتا تھا. اور امام بخاری کی للہیت دیکھیں، اسی زولی سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیثیں لی ہیں. سر یہ حوصلہ ہونا چاہیے. میں بھی یہ اللہ کے فضل سے آج کے دور میں یہ والا حوصلہ میرے اندر بھی ہے کہ جو مجھے مرتد اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، میں انہیں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور جب کوئی علمی خدمت آتی ہے میں ان کو کوٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں یہ بڑا اچھا کام کیا، آپ دیکھ لیں.
تو یہ میں نے بزرگوں سے سیکھا، آپ کے بزرگوں سے نہیں سر، اسلام کے بزرگوں سے، کہ آپ علمی قدر کریں لوگوں کی، صحیح، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی جو کنٹریبیوشن ہے آپ اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں، آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ اسلام کے رشتے میں لوگوں سے محبت کریں، فرقے کے رشتے میں نہیں ہے۔ فرقوں میں جائیں گے تو سر پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا، پھر سب ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ، رسول، قرآن، آخرت، ختم نبوت چاہیے، تو اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی چیزوں کا انکار ضروری ہے۔ جب تک کوئی ان کا انکار نہیں کر رہا، آپ کے سارے بزرگوں کا بھی انکار کر دے، اسلام سے نہیں وہ نکلے گا۔ زیادہ زیادہ آپ اسے گمراہ کہہ لیں گے، وہ بھی آپ کے زوم میں، ہو سکتا ہے آپ گمراہ ہوں وہ ٹھیک ہو، اسلام سے بل وہ نہیں نکلے گا۔